نوٹ پر زکوٰۃ۔ سونے چاندی کا نصاب تو ہر دور میں اتفاقی اور واضح رہا ہے۔ جس زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے اس وقت بھی صورتحال میں کوئی پیچیدگی نہ تھی۔ پھر انگریزوں کے دور میں سونے کی اشرفیوں اور چاندی کے ڈھلے ہوئے سکوں کا رواج ہوا۔ اس کے بعد سونے کی اشرفیوں کی جگہ کاغذی نوٹوں نے لے لی اور چاندی کا ڈھلا ہوا روپیہ جو 1 تولے کا ہوتا تھا چلتا رہا، جس کی بنا پر اس دور کے علماء نے 52 روپوں کی نقد رقم کا نصاب قرار دیا، کیونکہ 52 روپے 52 تولے چاندی کے برابر تھے۔ اس کے بعد چاندی کے ڈھلے ہوئے روپوں کا رواج بھی ختم ہو گیا اور صرف کرنسی نوٹ باقی رہ گئے یا چاندی سونے کے علاوہ مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے چھوٹے سکے۔ سوال یہ ہے کہ اب کتنی نقد رقم کو نصاب زکوٰۃ قرار دیا جائے؟ آیا کسی شخص کے پاس اتنے روپے ہو جو سونے کے نصاب کو پہنچ جائے تب زکوٰۃ واجب ہوگی، یا چاندی کے نصاب کو روپے پہنچ جائے پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ عام فکر یہ ہے کہ چاندی کا نصاب سونے سے کم ہے، کیونکہ مثلا آج کل چاندی 40 روپے تولہ ہے اور سونا 3000 روپے تولہ ہے، اس لیے چاندی کے نصاب سے 2125 روپے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور سونے کے نصاب سے 22,500 روپے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش بات یہ ہے کہ روپوں کا نصاب زکوٰۃ چاندی کو قرار دیا جائے، یعنی چاندی کی زکوٰۃ کے برابر اور مثل قرار دیا جائے پیسوں کی زکوٰۃ کے لیے، کیونکہ اس میں غرباء کا فائدہ ہے، غرباء کی منفیت ہے، اور فقیروں کے لیے زیادہ نفع بخش بات یہ ہے کہ روپوں کا نصاب زکوٰۃ چاندی کو قرار دیا جائے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ کرنسی نوٹ پر حکومت وقت کی جو ضمانت درج ہوتی ہے وہ سونے کے عوض ہوتی ہے، اور بین الاقوامی طور پر کرنسی نوٹ ثمنیت کے اعتبار سے سونے کا بدل اور اس کے قائم مقام ہے۔ ان نوٹوں کو فی نفسی ہی اپنی ذات میں کوئی قیمت نہیں، قیمت اس ضمانت اور گارنٹی کی ہے جو حکومت ان نوٹوں کے بدلے میں مہیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب حکومت کرنسی نوٹ کو منسوخ کر دے تو اس کی قیمت 1 پیسے کے برابر بھی نہیں رہتی، خواہ وہ 500 روپے کا نوٹ ہو۔ بین الاقوامی لین دین بھی عملاً سونے کے بجائے مسلمہ مروجہ بین الاقوامی کرنسیوں میں ہوتا ہے، جن کے پیچھے سونے کی ضمانت کار فرما ہوتی ہے۔ اس لیے نوٹ سونے کے قائم مقام ہے اور نوٹوں پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب وہ سونے کے نصاب کو پہنچ جائے، اور انفع للفقراء کا اعتبار اس چیز میں کیا جاتا ہے جب سونے اور چاندی دونوں میں تبدیل ہو سکے، جیسے تجارتی اشیاء برخلاف نوٹوں کے، کیونکہ ان کے متعلق ایک یقینی بات ہے کہ وہ سونے کا بدل اور اس کے قائم مقام ہے۔ اس اعتراض کے جواب کے لیے شرح صحیح مسلم جلد رابع میں سود کی بحث ملاحظہ کریں۔ تو اب جو نوٹوں پر جو زکوٰۃ دیتی ہے دنیا میں جو رواج ہے، نوٹوں پر جو زکوٰۃ دینے کا رواج جو دنیا میں قائم ہے وہ چاندی کے نصاب کے برابر ہے۔ اسی میں غرباء کا فائدہ ہے اور اسی پر فقہا اور علماء موجودہ عصر کے اسی پر فتویٰ دیتے ہیں اور اسی کے مطابق زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ 52.5 تولے اگر چاندی کسی کے پاس ہو، سونا نہیں ہے لیکن چاندی ہے، اگر چاندی بھی نہیں ہے کسی کے پاس لیکن پیسے اتنے ہیں کہ وہ 52.5 تولے کی چاندی کے برابر پیسے ہیں، تو اس صورت میں اتنے پیسے یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں اور 1 سال گزر جائے تب ان پیسوں پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جی، اور سونا 7.5 تولے 7.5 تولے سونا۔ لیکن جامعہ نظامیہ جو ایک جامع یونیورسٹی ہے حیدرآباد دکن کی،
اب جامع نظامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سونے کی جو نصاب جو بتلایا گیا یہ قدیم 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ اور اس کا نصاب بتلایا گیا ہے، لیکن اب اس میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ 5.5 تولے سونے کی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 5.5 تولے سونے سے کچھ زائد سونا ہے تو وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو وہ سونے کی زکوٰۃ بھی وہ ادا کرے گا۔ ہم علماء جامع نظامیہ سے رجوع ہو یا ادارے سے رجوع ہو یا کیلنڈرز پر بھی اس کے نصاب لکھی گئی ہے، اس کی سونے کی مقدار اور نصاب بتلایا گیا، درج کیا گیا ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس میں فائدہ ہے ہمارا اور غرباء کا بھی، اس میں ہمارے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے اور آخرت میں اجر عظیم کو پانا مقصد اور مراد ہے۔